السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا یہ 40th لیکچر ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے اور کھیل بھی رہے ہوں گے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر میں سبجیکٹ شروع کیا تھا وہ تھا، بات کی تھی کہ دس ول بی اسپریڈ اوور سیورل لیکچرز، اور جو لاسٹ لیکچر تھا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں تھا، اور اس کی تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ حکومت کا کام ہوتا ہے اور جو آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، وہ ڈپٹی کمشنر کا آفس تھا. یعنی 2000 سے پہلے ڈپٹی کمشنر کا آفس ایک وہ پیوٹل آرگنائزیشن تھی جہاں پہ حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتی تھیں. پھر جہاں پہ لیکچر کو ختم کیا تھا اس میں کچھ ایشوز جو ہیں وہ ریز کیے تھے، اور وہ ایشوز ریلیٹ کرتے تھے کہ کیا پرابلمس تھے. ایک مین فنکشن اور ایک مین ذمہ داری جو ڈپٹی کمشنر کی تھی وہ کوآرڈینیشن کی تھی. یعنی جتنے ڈپارٹمنٹس ڈسٹرکٹ لیول پر فنکشن کرتے تھے گورنمنٹ کے لائن ڈپارٹمنٹس، ان کی کوآرڈینیشن اور ان کی اوور آل سپرویژن جو تھی وہ ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری تھی. اور ایک طرح کی کنسنٹریشن آف پاور جو تھی یا کنسنٹریشن آف آل اتھارٹی واز ان دی آفس آف ڈپٹی کمشنر. پھر یہ بات بھی ہم نے ڈسکس کی کہ وہ تمام اف دیر از ٹو مچ آف پاور ان ون آفس اور ون انڈیویجول دین دیٹ بیکمز کوائٹ انویلڈی. اور خاص طور پہ اگر میجسٹیریل اور جوڈیشل پاورز بھی ہوں اور ایگزیکٹو پاورز بھی ہوں اور ایک ہی آفس میں ہوں تو وہ اس کی کچھ قباحتیں ہوتی ہیں، اور ایک بڑی قباحت یہ تھی کہ وہ پراپرلی وہ فنکشن نہیں کرتی، اور دیر از ٹو مچ آف ورک لوڈ ان ون آفس اینڈ ٹو مچ آف ورک لوڈ فار ڈپٹی کمشنر. آج اسی کانسیپٹ کو آگے تھوڑا سا لے کے چلیں گے، اور ایک جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ریفرنس سے آج کل جو بات ہو رہی ہے ڈیولوشن کی کہہ لیں یا لوکل سیلف گورنمنٹ کی جو ڈسکشن اور ڈبیٹ ہے، اور اس سے خاصا جو چینج آیا ہے، تبدیلی جو آئی ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اور لوکل سیلف گورنمنٹ میں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ ڈیولوشن کا کانسیپٹ کیا ہے، لوکل سیلف گورنمنٹ کیا ہے. تو آج کے لیکچر کا اوور ویو دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس میں کیا چیزیں ڈسکس کریں گے. اس میں سب سے پہلے کانسیپٹ آف ڈیولوشن کے کانسیپٹ کو، اس کی کچھ ڈیفینیشنز دیں گے اور ایکسپلین کریں گے کہ ڈیولوشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے، what does it really mean, what do we mean by devolution. پھر لوکل سیلف گورنمنٹ کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کریں گے، اور پھر تھوڑا سا اسٹرکچر جو ہے، ایگزسٹنگ اسٹرکچر جو ہے لوکل سیلف گورنمنٹ کی، اس کی بات کریں گے. اب یہ جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے 4 صوبے ہیں. 4 صوبے پنجاب، NWFP یعنی نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، اور بلوچستان اور سندھ. جو انفارمیشن ہے کنٹری انفارمیشن ہمارے ملک کی، اس میں ایریا جو ہے وہ دیا ہوا ہے. یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، the area of the country is 796,000 اسکوائر کلومیٹر. پاپولیشن 145 ملین پاپولیشن ہے. پروونسز ہمیں معلوم ہیں، اور تقریباً 100+ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں پورے ملک میں. جو ہیں 100+ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. پورے ملک کا نظام جو ہے وہ اب ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے دیٹ از دی پیوٹل ناؤ، بٹ وی ول سی دیٹ دس از اے فارم آف اے گورنمنٹ دیٹ ایگزسٹ. اور یہ جو پریویس ڈسکشن ہم نے کی تھی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو کانسیپٹ تھا، جہاں پہ ٹوٹلی سول سروس کہہ لیجئے یا ایگزیکٹوز جو ہیں یا جو گورنمنٹ کے فنکشنریز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پروگرامز کو رن کرتے تھے. تو یہ ایک جو ملک کی انفارمیشن آپ کے سامنے ہے، اس کا مقصد صرف یہ آپ کو بتانا ہے کہ اتنے بڑے ایریا جو ہمارے ملک کا ایریا ہے، اس میں جو پروونسز ہیں اور اس کی جو آبادی ہے، اس اعتبار سے جو ڈسٹرکٹس کاو کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، وہ 100+ ہیں. اور پھر ہم ان ڈسٹرکٹس کے ہی بارے میں بات کریں گے
اور یہ دیکھیں گے کہ واٹ آر دا ویریئس لیولز آف گورنمنٹ دیٹ ناؤ ایگزسٹ. بٹ بیفور وی ڈو دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی کانسیپٹ آف ڈیولوشن, کہ ڈیولوشنس کے کانسیپٹ سے کو ہم کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیولوشن کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے کہ پاورز کو سینٹرلائز لیول سے, یعنی اگر ٹاپ لیول پہ زیادہ اتھارٹی ہے یا پاورز ایگزسٹ کرتی ہیں تو اس کو ہم جب لوور لیول پہ لے کر آتے ہیں اینڈ وی میک دی ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور دی آرگنائزیشن independent in the sense that they are able to take their own decision, وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں, اپنی ریسورسز جو ہے اس کو خود جنریٹ کریں اور یہ خود اس چیز کے بارے میں پلان کریں کہ انہوں نے ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو جو آپ ڈیولوشن کی ایکسپلینیشن دیکھ رہے ہیں سلائیڈ کے اوپر وہ ہے کہ دا ٹرانسفر آف ریسورسز اینڈ پاور اینڈ آفن ٹاسکس to lower level authorities which are largely or wholly independent of higher levels of government and which are democratic in some way and to some degree. یہ ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ ایک ٹیکسٹ بک سے لی گئی ہے اور اس میں آپ دیکھیں جو چیز کو ڈیولوشن کا کانسیپٹ جو جس چیز کو کنوے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاور ہے اور ٹاسکس جو ہیں اور ریسورسز جو جنریٹ کرنی ہے وہ اس یونٹ کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ وہ ریسورسز کو جنریٹ کرے, اس کے پاس کچھ فنکشنز اس کو پرفارم کرنی ہے اور وہ فنکشنز اسی وقت پرفارم کر سکتے وہ یونٹ پرفارم کر سکتا ہے جب اس کے پاس یہ اتھارٹی یا پاور ہو کہ اس نے یہ فنکشنز پرفارم کرنی ہے. دوسری چیز جو اس میں یہ ہے کہ اس میں سیلف گورنمنٹ کا کانسیپٹ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے, اور جب ہم ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس میں شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں اور نیچے بس صرف امپلیمنٹ ہوتی ہیں اور لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, یعنی فیصلوں میں لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس سے یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی کسی لیول پہ کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا ہے تو سب سے پہلے نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن, یعنی لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کو خود آئیڈینٹیفائی کریں گے. مثال کے طور پہ اگر پینے کا صاف پانی لوگوں کی ضرورت ہے یا سڑک بنوانا لوگوں کی ضرورت ہے تو یہ لوگ خود آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ انہیں کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہیے یا کس طرح کے پروجیکٹ چاہیے. سو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اس سینس میں ہے کہ پارٹیسپیشن کی جو ذمہ داری ہے یا آئیڈینٹیفیکیشن آف پروجیکٹ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے اور وہ وسائل جس سے وہ امپلیمنٹ کریں گے وہ بھی وہ خود ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے. یعنی اس میں کانسیپٹ اس چیز کو کنوے کرتا ہے یہ کانسیپٹ کہ لوگ خود اپنے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی ضرورت کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. پھر اس میں پرنسپل آف سبسیڈیریٹی آتا ہے. پرنسپل آف سبسیڈیریٹی جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کچھ یوں ہے: The local authorities will have the authority and responsibility to address all the problems that are in their determination within their ability to solve those problems. یعنی وہ خود اس چیز کا تعین کریں گے کہ انہوں نے اپنے پرابلمس خود حل کرنے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے پرابلمس کو کیسے حل کرنا ہے. سو یہ دونوں کانسیپٹس ہیں. ڈیموکریٹک پہلی سلائیڈ میں جو آپ نے دیکھا وہ تھا ڈیموکریٹک کانسیپٹ, اور دوسری سلائیڈ میں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ ذمہ داری اور ان کی اپنی صلاحیت اپنے مسائل کو حل کرنے کی ہے. پھر کیا ضرورت ہے ڈیوالو کرنے کی؟ اب جب ہم نیشنل آپ ریکال کریں جب ہم بجٹنگ کی بات کر رہے تھے اور بہت سے کانسیپٹ بجٹنگ میں جب ہم انٹر گورنمنٹل ریلیشن شپ کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ کانسیپٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے تھے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بہت سی ریسورسز ٹرانسفر کرتی ہے ٹو دا پروونشل گورنمنٹ. اس میں وائی ڈیوالو مینس کیا ضرورت ہے کہ اتھارٹی یا پاور جو ہے
وہ لوور لیول پہ ٹرانسفر کی جائے. اس میں سب سے پہلے جو کانسیپٹ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ ایلوکیٹو ایفیشنسی کا کانسیپٹ ہے. اب ایلوکیٹو ایفیشنسی یہ ورڈ نیا نہیں ہے کیونکہ اس کا ذکر ہم ایلوکیشن آف ریسورسز جب پبلک فائنینس کے سبجیکٹ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ایلوکیشن آف ریسورسز کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا تھا. اور ایلوکیٹو ایفیشنسی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ it is the people who will decide that what is their need, the matching the needs of the people with the resources that are available to them. اس کانسیپٹ کو اگر میں ایلوکیٹو کانسیپٹ کو اگر مزید میں ایکسپلین کروں تو اس کی اگزامپل یہ ہوگی کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں، اگر لوگوں کی یہ ضرورت ہے، نیڈ ہے یا ڈیمانڈ ہے کہ انہیں اسٹریٹ لائٹ چاہیے اور بہتر اسکول ایجوکیشن چاہیے، تو وہ وہاں پر انویسٹ کریں گے جہاں پر ان کی نیڈ ہے، یعنی ان کی ڈیمانڈ جو ہے، ان کے ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ میچ کریں گے ود دا ڈیمانڈ. اینڈ دیٹ از ون ایفیشینٹ وے آف انویسٹنگ ان اے پبلک سیکٹر پروجیکٹ ویئر پیپل ول آئیڈینٹیفائی دیم سیلف دیٹ واٹ دیئر نیڈ از. دوسرا جو کانسیپٹ ہے جس کو آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے the principle of productive efficiency, and this means that through increased accountability of local governments to citizen, fewer levels of bureaucracy and better knowledge of local cost. Productive efficiency کا concept بھی یہی ہے اور اس سے انٹر ریلیٹڈ ہے جو allocative efficiency ہے، یعنی بہتر اگر آپ نے طور پہ انویسٹ کرنا ہے اور یہ اس چیز کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ بہتر طور پہ استعمال ہوں، یعنی ایفیشینٹلی استعمال ہوں، ان کے آؤٹ پٹس اور آؤٹ کمز وہی ہوں جو کہ جیسے کہ پلان کیے گئے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں پبلک پروجیکٹ کو یا وہ جو ڈیمانڈ پبلک کی ہے یا نیڈ پبلک کی ہے، جو لوگ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی وہ جواب دہ ہوں گے لوگوں کو. اور یہاں پہ پروڈکٹیو ایفیشنسی کو لنک کیا ہے کہ جب کوئی یونٹ آف آرگنائزیشن جواب دہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا جس کا پروجیکٹ وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، تو وسائل جو ہیں وہ زیادہ بہتر طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی وسائل جو ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوتے، ویسٹیج نہیں ہوتے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوکل جو لوگ ہیں جو خود اپنی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں انہیں ان لوکل کاسٹ کا بھی پتہ ہے، یعنی وہ جو انکر ہو رہا ہے ایکسپینڈیچر اس پرٹیکولر پروجیکٹ پہ، جو مثال دی کہ مثال کے طور پہ اگر اسٹریٹ لائٹ چاہیے تو اس پہ جو بھی کاسٹ آ رہی ہے اسٹریٹ لائٹ کو لگانے کے لیے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. سو جب آپ پروجیکٹس کو جب آپ ڈیوالو کر دیتے ہیں تو یہ چیز ایک تو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. تو جب کوشچن یہ ہم نے ریز کیا وائی ڈیوالو، کہ کیا ضرورت ہے ڈیوالو کرنے کی، یعنی پاور کو ہائر لیول سے لوور لیول تک لے جانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی جو انسٹیٹیوشنل پاور ہے اٹ شوڈ ناٹ بی سینٹرڈ ایٹ دی ٹاپ، رادر دس پاور شوڈ really flow down into at the level where the projects are implemented or where the projects are identified. And these are the two principles or two reasons for devolving, that is allocative efficiency، لوگ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں ان کی نیڈس کیا ہیں، اور productive efficiency کہ ریسورسز جو ہیں وہ بہتر طور پہ ایفیشینٹلی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. اب انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی ایک ڈیفینیشن ہے لوکل سیلف گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ کی ہے. Now local government means the authority which determines and execute measures within an area inside and smaller than the whole state. آپ دیکھیں اس میں دو کانسیپٹس جو ہیں ان کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. ود ان دی ایریا یعنی یہ جو بھی اسٹیٹ ہے اس کے اندر ایک اسمالر یونٹ ہے، یعنی لوکل لیول پہ. دا ویری ورڈ دیٹ از یوزڈ از دا ورڈ آف لوکل، یعنی لوکل جہاں پہ
किसी प्रोजेक्ट ने इम्प्लीमेंट होना है और जिन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट होना है, एंड दिस वेरी लोकल एरिया एग्जिस्ट विद इन द बिगर यूनिट ऑफ द स्टेट. या यूँ कह लें कि जो आपको आपने शुरू में जब डिफ़ाइन किया था कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और इन 4 सूबों में 100 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो विद इन दैट बिगर geographical area of the state of a country, they form a smaller unit and they exist as a smaller unit, and these have the authority and responsibility to execute, to identify and to execute the project for the welfare of the people. गवर्नमेंट्स की वेरियस लेवल्स हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे हुकूमत जो है एग्जिस्ट करती है. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अब हमने काफ़ी जो है समझ ली है. कोर्स में हमने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ जगह पे रेफरेंसेस दिए हैं. तो एक तो ये जब हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरेशन है, फेडरल लेवल पे एक गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है. इससे आप काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे क्योंकि जितनी भी हमने मिसालें दी थ्रू आउट दिस कोर्स, जो एग्ज़ाम्पल दी या कॉन्स्टिट्यूशन को कोट किया, वो फेडरल गवर्नमेंट को कोट किया और उसकी स्ट्रक्चर और उसकी power and how decisions are made in the organization. All this was discussed within the parameter, and you must be quite familiar with that. But we are also quite sure of it that there is a government that exists at the provincial level, and the provincial level, as I have mentioned to you, are the 4 provincial governments that exist. अब जो third tier of government है, ये तो 2 tiers of government है जिनकी बड़े एलैबोरेटली हमने बात की. अब जो थर्ड लेवल, टियर का मतलब है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बहुत ही अहम है. वैसे तो हर लेवल जो है गवर्नमेंट का वो अपनी अपनी जगह उसकी अहमियत है, इसलिए कि उन तीनों लेवल्स की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं. और ये जिक्र कई दफ़ा किया कि लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है, उस लिस्ट में फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं और बताई हुई हैं, ये दिया हुआ हमें मालूम है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं. तो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ये भी एक बहुत अहम है. और ये गवर्नमेंट जो है लोगों से ज़्यादा नज़दीक होती है. लोगों को मालूम होता है क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने इलेक्ट किया होता है वो उनके साथ पब्लिक का, सिटीजन्स का, लोगों का डे टू डे कॉन्टैक्ट होता है. एंड वेयर एज दोज हु सिट इन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, दे मे नॉट बी इंटरैक्टिंग विद द पब्लिक सो फ्रीक्वेंटली. सो लोकल गवर्नमेंट इज द थर्ड लेवल और द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट. अब इस गवर्नमेंट की जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में, और आप ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से ये सारी जो फ्रॉम वेयर डू द लोकल गवर्नमेंट्स गेट देयर अथॉरिटी. इसमें जब हम आगे चल के बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री पाकिस्तान में बैकग्राउंड बताएंगे कि लोकल गवर्नमेंट की बैकग्राउंड जो है वो क्या रही. लेकिन ये यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इसका रेफरेंस ये दूंगी कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है और मुख्तलिफ अदवार में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है वो आते रहे. और कोई भी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस अगर आप एट दिस पॉइंट मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर उठाएं जो 1979 का या 1980 का, तो उसमें आपको लोकल गवर्नमेंट की फंक्शंस जो हैं वो मिल जाएंगी. यानी उस ऑर्डिनेंस में या वो जो एक लॉ है जो जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं या जिसमें लोकल गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर को बयान किया हुआ है, दिया हुआ है, वो उसमें उसकी फंक्शंस भी हैं. और कुछ तो उसकी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं, दैट इज़ इट हैज़ टू परफॉर्म दीज फंक्शंस whatever it is. And these are the basic, the fundamental or the obligatory functions of the local government. So what are these functions that the local governments have to perform? And as you would see that the first very important function is to supply wholesome water. Yani a clean potable drinking water is the responsibility of the local government. दूसरी है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स. अब ये गली मोहल्लों में घरों के इसके सामने से जो सड़कें गुजरती हैं
گلیوں میں جو سڑکیں گزرتی ہیں وہ تمام جو ہیں اس کو لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو مینٹین کرتی ہے. پھر ہے لائٹنگ اینڈ واٹرنگ پبلک اسٹریٹس، یعنی اگر پبلک اسٹریٹس خاص طور پہ گلی محلوں میں سڑکوں پہ جو ہیں، خاص طور پہ گلی محلوں کی جو ہے وہ بھی لوکل گورنمنٹ کی، اگر اسٹریٹ لائٹس کو پرووائڈ کرنا اور سڑکوں پہ پانی ڈالنا، مٹی وغیرہ نہ اڑے، یہ بھی لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پھر ہے ریگولیشن اینڈ ٹریڈس، یعنی ریگولیٹنگ دا ٹریڈ ود ان دیٹ لوکل ایریا، یعنی ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنا. اور اس میں ٹریڈ کی ریگولیشن میں ہے پرائسز، موومنٹ آف ٹریڈ جو ہے فرام ون پلیس ٹو دی ادر، اس طرح کی چیزیں جو ہیں. ٹریڈ یعنی جو کاروبار لوکل لیول پہ کاروبار ہے اس کو ریگولیٹ کرنا، یہ انشور کرنا کہ پرائسز زیادہ نہ ہوں، یہ انشور کرنا کہ جو فوڈ ہے وہ بہتر، اس کی کوالٹی جو ہے وہ ہیومن کنزمپشن کے لیے مناسب ہو، صحیح ہو، ٹھیک ہو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری میں، یعنی obligatory functions میں، یعنی اٹس اے مسٹ کائنڈ آف اے functions that local governments must perform. پھر اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹس نے اور فنکشنز لوکل لیول پہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں وہ مینٹیننس آف ہاسپٹلز جو ہے، یعنی پبلک ہیلتھ کا جو کانسیپٹ ہے. یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص طور پہ جو ہاسپٹلز لوکل گورنمنٹ کے ہیں، ویسے تو آپ دیکھیں کہ لوکل لیول پہ اگر آپ شہر میں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہاسپٹلز بھی ہیں اور چھوٹے ہاسپٹلز بھی ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں. پھر اگر آپ رورل ایریاز میں ہیں تو اس میں رورل ایریاز میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹس بھی ہیں جس کی ذمہ داری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہے. لیکن ایسی ڈسپینسریز اور ایسے چھوٹے ہاسپٹلز بھی ہیں جن کو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ رن کرتی ہے. سو ان کی مینٹیننس اور ان کی جو مینجمنٹ، ان کی جو سپرویژن ہے وہ بھی لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے علاوہ ہے اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننس آف پرائمری اسکولز، یعنی پرائمری اسکولز جو لوکل گورنمنٹ رن کرتی ہے. یہ بھی اب اگین یہاں پر آپ کے ذہن میں کوشچن آئے گا تو اسکول یعنی ایجوکیشن کی ذمہ داری جو ہے، اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس میں جو لیجسلیٹو لسٹ ہے، جو ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے. پروونشل گورنمنٹ کے اپنے اسکولز اور وغیرہ ہیں اور کالجز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ان اسکولوں کی بات کی گئی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ یا جو اس لیول کے اوپر گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ لوکل لیول کی گورنمنٹ جو ہے وہ کس کس لیول پر ہے. ابھی صرف ایک براڈ سینس میں اس کی فنکشنز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہے رجسٹریشن آف برتھس اینڈ ڈیتھس، نیمنگ اسٹریٹس اینڈ نمبرنگ ہاؤسز. یعنی آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے کام ہیں. جب ہم فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے تو یہ بات بتائی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیفینس جو کہ پورے ملک کو کی ذمہ داری کی سیکیورٹی ہے، اس کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ پر ہے. اسی طرح سے کرنسی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. فارن افیئرس، فارن میٹرز جو ہیں again that deals with the whole of the country, so it relates to the federal government. اسی طرح سے جو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں وہ ہیلتھ آ جاتی ہے، مینلی ایجوکیشن آ جاتی ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹی میں جو اس کا ہے اگین ٹریڈ کو یا اسٹیبلشمنٹس کو جو ہے، بڑی اسٹیبلشمنٹس کو جو ہے وہ مینٹین کرنا یا سپروائز، ایز اے میٹر آف فیکٹ ریگولیٹ کرنا، ناٹ مینٹیننگ بٹ ریگولیٹنگ اٹ. کہ اگر فیکٹریز ایگزسٹ کرتی ہیں تو پروونشل گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے دیٹ فیکٹریز آر رن اکارڈنگ ٹو دا لا. فیکٹریز ایکٹ ایک لا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ رن ہو رہی ہیں، اس کو مینیج کیا جا رہا ہے اور پراپرلی مینیج کیا جا رہا ہے. سو لوکل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ کافی مائکرو لیول پر ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس میں جو اگر جب ہم دیکھیں گے کہ یونین کاؤنسلز ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ گورنمنٹ ہیں تو ان کی جو ہے اپنا فوکس آف ورک جو ہے وہ بڑا نیرو ہوتا ہے. اور یہ کچھ جو آپ کے سامنے کچھ فنکشنز جو بتائی ہیں تو یہی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، کلین واٹر ہے، سم تھنگ which is directly affecting the life of people. So these are the things that are functions performed by the local government.
اب کچھ جو ہیں ڈسکریشنری فنکشنز ہیں. ڈسکریشنری اگر لوکل گورنمنٹ چاہے تو وہ یہ فنکشنز پرفارم کر سکتی ہے. اٹ از بائی چوائس, اٹ از ناٹ بائی کمپلشن. سو واٹ آر دیز ڈسکریشنری فنکشنز؟ The first discretionary function that a local government performs is security or removing dangerous buildings or places. Now یہ بھی ذمہ داری جو ہے لوکل گورنمنٹ کی ہے کہ اگر علاقے میں کوئی ایسی بلڈنگز ہیں جو اس حالت میں نہیں ہیں, خستہ حالت میں ہیں, اس حالت میں نہیں ہیں کہ اس میں لوگ رہ سکتے ہیں یا رہنے کے قابل نہیں ہیں, تو ان کو ریموو کرنا, ان کو ہٹانا. پھر ہے ہاؤسنگ فار لو انکم گروپس, جو لو انکم گروپس ہیں ان کے لیے ہاؤسنگ پرووائڈ کرنا, بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ فنکشن پرفارم کریں. پھر ویلفیئر فنکشنز جو ہیں لوگوں کی, اور یہاں پہ دیکھیں کہ عام طور پہ ڈسپرسمنٹ آف زکوٰۃ ہے یا بیت المال سے پیسے غریب لوگوں کو دینے ہیں, یہ بھی ذمہ داری جو ہے لوکل لیول پہ پرفارم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ لوگ ایک دوسرے کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. پھر ہے پروویژن آف ٹرانسپورٹ فیسلٹیز. اب یہ عام طور پہ یہ ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا بھی لوکل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری لے سکتی ہے. Now when we said discretionary functions that a local government has to perform, discretionary اس لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ local governments جو ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, یعنی ان کے فنڈز اتنے نہیں ہوتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی جو ٹیکس کرنے کی ایبلٹی ہے, ایک تو یہ کہ وہ نمبر ون کہ وہ ٹیکسز جو ان کے پاس آتے ہیں وہ اتنے ان میں سے اتنے ریسورسز جنریٹ نہیں ہوتی, یعنی اس میں سے اتنے پیسے وہ کلیکٹ نہیں کر پاتے. دوسری یہ ہے کہ ان کی ٹیکس کرنے کی ایبلٹی ان دا سینس ٹیکس کلیکٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہے یا وہ اتنی ایلیبریٹ نہیں ہوتی, اتنی ایفیشینٹ نہیں ہوتی کہ وہ کر پائیں. تو اگر ان کی ریسورسز محدود ہوتی ہیں, یہ آبلیگیٹری فنکشنز تو پرفارم کرنی ہی ہیں, تو دوسری جو ڈسکریشنری فنکشنز ہیں بعض دفعہ جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. تو اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ریسورسز ہیں, اور ان ریسورسز کے مطابق ہی جو وہ ایکسپینڈیچر جن چیزوں پہ لوکل گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ اسی طرح انہی پہ کرے گی. ایٹ لیسٹ اٹ ول ٹرائی ٹو فلفل اٹس فنکشنز, دوز فنکشنز which are obligatory, which it has to perform because it is its duty. But discretionary functions it may not be able to provide, maybe because of lack of fund. اب بریفلی ہم دیکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ پاکستان میں, اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کیا ہے. ویسے تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے, لیکن یہاں پر ہم بہت ایک مختصر طریقے سے اس کی بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہے. پاکستان میں یہ میں بتاتی چلوں کہ بہت دفعہ لوکل گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہوا, ایکسپیرینس یعنی تجربہ کیا بہت دفعہ اس کا, اور 1958 سے لے کے ٹل دی پریزنٹ ٹائم جو ہے اس کا ایکسپیرینس, اس کو ایکسپیریمنٹ کیا گیا. ہم اس کی انالیسز میں نہیں جا رہے ہیں اس وقت کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیسا رہا اور اس کا پرپس کیا تھا اس ایکسپیریمنٹ کرنے کا لوکل گورنمنٹ کا. اگر پاکستان کی آپ پولیٹیکل ہسٹری پڑھیں تو وہ ایک دوسری ڈائمینشن ہو جائے گی. ہم پولیٹیکل ہسٹری کی بات نہیں کر رہے, چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہے اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اور تھوڑا بہت ہم ان لاز کو ریفر کرتے ہیں جو ان انسٹیٹیوشنز کو بننے میں, کریٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو اس کا ہم کریٹیکل انالیسز نہیں کر رہے, وی ٹرائنگ ٹو پریزنٹ یو the case of or trying to present you as the intent of the local government was. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کا جو علاقہ تھا وہ اتنا لوکل گورنمنٹ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا پارٹیشن سے پہلے بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ لوکل سیلف گورنمنٹ ود a law that permits that how these institutions should be created
that's a formal way. لیکن local institutions where people were managing their affairs in one way or the other did exist. یہاں جو میں بات کہہ رہی ہوں، میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں، آپ نے جرگا کا نام سنا ہے یا لوکل پنچایت جو ہیں ان کا نام سنا ہوگا، اور رورل لیول پہ خاص طور پہ جو پنچایت ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اگرچہ وہ فارمل انسٹیٹیوشن نہیں ہے لیکن وہ بہت سی ایسی فنکشنز پرفارم کرتی ہے، اور خاص طور پہ میڈیشن کی فنکشن. میڈیشن سے مطلب ہے کہ اگر دو گروپس میں کوئی گریوینس ہے، شکایت ہے، تو پنچایت کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کو اس میں مصالحت کرا دے، اس میں میڈییٹ کروا دے، اور وہ ایک انفارمل انسٹیٹیوشن ہے، kind of an institution where people can go and get their certain matters resolved there. But it does not take the larger responsibility which may be of the economic nature. So پاکستان جو بات ہم کر رہے تھے کہ جس پنچایت تو ایگزسٹ کرتی تھی ایز این انفارمل انسٹیٹیوشن، لیکن کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں، خاص طور پہ نہیں تھا جس کو ہم لوکل سیلف گورنمنٹ کا نام دیتے. ان دی ادر پارٹس آف دی سب کانٹیننٹ کچھ گورنمنٹس جو ہیں ادر دین پاکستان، انہوں نے پنچایتی سسٹم کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی اور اس کو اپنی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنایا، لیکن پاکستان میں اس طرح کی بات نہیں تھی، اور یہ انسٹیٹیوشن جو لوکل گورنمنٹ کا تھا وہ ویک رہا. جیسے آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کے شروع میں جو ہے وہ اس طرح کی in this part of the subcontinent this was a weak institution. اس کے علاوہ local government existed was under severe bureaucratic control of the deputy commissioner who played a crucial role in policy making. دوسری جو اہم چیز تھی، اور یہ چیز بڑی لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی، کہ ڈپٹی کمشنر کا جو ہولڈ تھا وہ بڑا مضبوط تھا. اٹ واز اے ویری پاورفل اینڈ امپورٹنٹ رول بیکاز that institution was the institution which really was implementing the policy of the government. And in the pre-partition days we talked about that the office of the deputy commissioner really was a pivotal or a link pin between the central government and the people. So وہی پریکٹسز جو پاکستان میں نے انہیرٹ کی وہ یہی تھی کہ ڈپٹی کمشنر کا آفس بڑا اسٹرانگ تھا اور ایک بیوروکریٹک ہولڈ تھا لوکل گورنمنٹ کے اوپر. پھر اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کیا گیا 1958-1969، بڑا ہسٹوریکل پیریڈ ہے لوکل سیلف گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں، اور اس میں ایک جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا وہ تھا بیسک ڈیموکریسیز کا. Now basic democratic system introduced in 1958 created 80,000 basic democrats or union councillors. These local leaders constituted the electoral college for presidential election and for elections to the national and provincial legislature created under the constitution of 1962. اب 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت اس میں آپ دیکھیں کہ جو بیسک پرپس تھا کہ یونین کاؤنسل ود ان دی لوکل گورنمنٹ، یونین کاؤنسل از دا لوئسٹ ٹیئر اور دا لوئسٹ لیول، جس میں تقریباً سیورل ولیجز کانسٹیٹیوٹ ٹو میک اے یونین کاؤنسل، اور یونین کاؤنسلز جو ہیں وہ رورل لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس میں 80,000 جو ہیں وہ بیسک ڈیموکریٹس جو تھے وہ تھرو ویریس یونین کاؤنسلز جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے، اور انہوں نے پھر آگے پریزیڈینشیل الیکشن میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری جو ہے اس کو الیکٹ کرنا تھا. سو جو گراس روٹ لیول پر انسٹیٹیوشن تھا 1958-59 میں، جو کہ 1962 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت بنایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ یونین کاؤنسل جو ہے وہ ایک لوگوں کو الیکٹ کرے گی، اور اس میں جو آپ کو تعداد بتائی گئی جیسے کہ سلائڈ میں ہے کہ 80,000 کے قریب جو ہیں وہ یونین کاؤنسلرز تھے، اور دیٹ ول کانسٹیٹیوٹ این الیکٹورل کالج، یعنی ایک یہ پھر آگے
الیکٹ کریں گے پریزیڈنٹ کو. تو جو گراس روٹ لیول سے جو انسٹیٹیوشن بنایا گیا اور اس میں یہ تمام جو ہے ذمہ داری تھی کہ یونین کاؤنسل جو یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ پھر وہ تمام آبلیگیٹری فنکشنز جو ہے اس نے وہ پرفارم کرنی تھی. سو یہ جو بیسک ڈیموکریسی کا جو لوکل گورنمنٹ کا پیریڈ تھا وہ 1958 سے 1969 تک جو ہے وہ رہا. اب مزید اس سسٹم میں جو بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم تھا اس میں کیا تھا کہ ٹاؤن کمیٹیز, یہ تو آپ کو بتایا کہ یونین کاؤنسل جو ہے وہ یونین کاؤنسل لیول پہ یونین کاؤنسلرز نے جو کہ 80,000 کے قریب تھے الیکٹورل کالج, اینڈ دین دے ور ایکسپیکٹڈ ٹو سلیکٹ دی پریزیڈنٹ. اس کے علاوہ جو تھا وہ ٹاؤن کمیٹیز جو ہیں بیسک ڈیموکریسی کے تحت ڈیورنگ دس پیریڈ ٹاؤن کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئیں. Now town committees were set up for towns having population of less than 14,000. تو ٹاؤن کمیٹیز کا جو کانسیپٹ تھا کہ جہاں پہ جن ٹاؤنس کی, جن شہروں کی, جن آبادیوں کی 14,000 سے کم کی آبادی تھی وہاں پر ٹاؤن کمیٹیز بنائی گئیں. یعنی ہر 14,000 سے کم کی جو آبادی جہاں پہ بھی ہے دے ول بی اے ٹاؤن کمیٹی. اس کے علاوہ بیسک ڈیموکریسی آرڈیننس آف 59 under which areas were defined under the jurisdiction of municipal body. اور اب یہاں پر میونسپل باڈی یعنی جو ٹاؤن کمیٹی تھی وہ علاقے جو سیمی اربن ہوں, لیکن میونسپل باڈیز وہاں پر بنائی گئیں جو کہ شہری علاقے تھے, ذرا اربنائزڈ علاقے تھے. تو ان میں جو ہے اسی آرڈیننس کے تحت پھر شہری علاقوں میں میونسپل کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی گئیں. پھر اس کے علاوہ ٹاؤن کمیٹیز ور ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم 37 ڈفرنٹ فنکشنز اینڈ پروموٹنگ ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ آل دیز. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ 1958 اور 69 کے پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک ڈیموکریسی کے کانسیپٹ جب یہ آرڈیننس انٹروڈیوس ہوا بیسک ڈیموکریسی کا, تو اس میں رورل لیول کے اوپر یونین کاؤنسلز تھیں, پھر ٹاؤن کمیٹیز تھیں, میونسپل کمیٹیز تھیں, اور یہاں پہ ابھی میٹروپولیٹن جو ہے وہ کمیٹیز میٹروپولیٹن کارپوریشنز جو ہیں وہ نہیں تھیں. سو میونسپل کمیٹیز جو ہیں وہ کی لیول تک, اور میونسپل کمیٹیز جو ہیں وہ اربن لیول کی. اب دیکھیں اس کے لیول تھا, اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں چلیں کہ اربن لیول وچ از میونسپل کمیٹی, پھر اس سے جو سیمی اربن ہے ٹاؤن کمیٹیز, اور پھر اس سے نیچے جو ہیں یونین کاؤنسل جو ہیں وہ آ جاتی تھی. اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ڈسٹرکٹ میں بہت ساری جو ہیں وہ ٹاؤن کمیٹیز ہوں گی, کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایک سے زیادہ شہر بھی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سائز. کچھ ڈسٹرکٹس ہیں وہ ان کے ڈفرینٹ یعنی اس میں اس ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ تحصیلز جو ہیں وہ بہت ساری ہو جائیں گی, اور تحصیلیں جو ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ کچھ زیادہ اربنائزڈ ہوں گی, کچھ لیس اربنائزڈ ہوں گی. اس میں کچھ اربن ایریاز آئیں گے اور کچھ رورل ایریاز آئیں گے. جو ذرا اربنائزڈ ہیں ان کو کہہ لیں گے آپ ٹاؤن سیمی اربنائزڈ, وہ ٹاؤن کمیٹیز ہو جائیں گی, اور جو لیسر جو اربن نہیں ہیں پیورلی رورل ہے وہاں پر یونین کاؤنسل آ جائیں گی, بن جائیں گی. اور جیسے میں نے آپ کو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا ہے کہ یونین کاؤنسل جو ہے وہ چند جو ہے ولیجز پہ یہ ویری کرتا ہے, بیکاز اگین دیٹ ڈپینڈز آن دا نمبر آف پاپولیشن کہ کتنے لوگ ہیں. سو ان اے یونین کاؤنسل there will be several villages that will constitute a union council. اسی طرح سے ٹاؤن کمیٹیز ہیں اور پھر میونسپل باڈیز ہیں. تو یہ ایک پورا اسٹرکچر ہے جو لوکل گورنمنٹ کا ہے. اب یہاں پر جو چیز اہم ہے سمجھنے والی ہے کہ یہ جو یونین کاؤنسلز ہیں اور ٹاؤن کمیٹیز ہیں اور میونسپل باڈیز ہیں, اس میں الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, یعنی لوگ ان کا چناؤ خود کرتے ہیں. دی پروگرامز آر ناٹ رن بائی bureaucratic structures, but the programs or the projects that are implemented at the local level, these are run by, managed by, supervised by the elected representatives of the people. اب مزید جو اس کی تفصیل بیسک ڈیموکریسی کی وہ یہ ہے کہ ہر جو کمیٹی یا یونین کاؤنسل ہے اس کا ایک چیئر پرسن ہوتا ہے, چیئرمین ہوتا ہے. اس میں
آپ کو جو سلائڈ پہ انفارمیشن دی ہے اس میں یہ ہے کہ ان اربن ایریاز ایچ کاؤنسل الیکٹڈ اے چیئرمین امنگسٹ ہز ممبرز ہو سروڈ ایز دی ایگزیکٹو ہیڈ آف دا کمیٹی، جن کا ذکر ابھی پریویس سلائڈ میں کیا گیا. ٹاؤن کمیٹی، ہر جو کمیٹی تھی یا کاؤنسل تھی یا میونسپل باڈی تھی وہ اپنا ایک چیئرمین جو ہے اس کو الیکٹ کرتی تھی. اور پھر اس کے علاوہ یونین کاؤنسل آلسو ہیڈ دی 37 ڈفرینٹ فنکشنز ٹو پرفارم. تو یونین کاؤنسلز بھی جو ہیں اس کی بھی 37 مختلف فنکشنز، اور 37 کا جب ذکر کیا جاتا ہے یہ تمام فنکشنز جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے کیا وہ 37 تو نہیں تھیں، کچھ سلیکٹڈ تھیں، لیکن بیسیکلی وہ تمام اسی میں سے وہ تمام فنکشنز تھی جو کہ لوکل باڈی یا لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پرفارم کرنی تھی. وہ sometimes these are very small functions that a local body had to perform, but the whole range of functions that a local government had to perform ranged from 37. So union councils کو بھی اور ٹاؤن کمیٹیز جو ہیں ڈفرینٹ جو ہائر ہیں یونین کاؤنسل سے ان کو تقریباً اتنی ہی فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرنی ہوتی تھیں. پھر تحصیل کاؤنسل آ جاتی تھی ٹو کوآرڈینیٹ دی ایکٹیویٹیز آف یونین کاؤنسل اینڈ یونین کمیٹیز ان اٹس جیورسڈکشن. جیسے یہ کہا کہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور یونین کاؤنسل. سو تحصیل میں جو اس تحصیل کے اندر جو اور یہ بھی نمبر ویری کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سائز. کہیں پہ تحصیل جو ہیں وہ 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں، یہ پاپولیشن سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو وہ جو تحصیل کاؤنسل کے ممبران جو یونین کاؤنسل کے چیئر پرسنز ہوتے تھے وہ تحصیل کاؤنسل میں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہوتی تھی. سو اس میں یہ تھا کہ تحصیل لیول پہ ایک آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن تحصیل سے جو لوگ ہوتے تھے، کاؤنسل میں جو لوگ ہوتے تھے وہ یونین کاؤنسل سے آتے تھے. لیکن تحصیل کی کوئی اتنی جورسڈکشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. بیسک ڈیموکریسی کے جب بیسک ڈیموکریٹک لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کی گئی وہ ٹیکس نہیں کر سکتی تھی. تو جو ٹیکسنگ پاور تھی وہ یونین کاؤنسلز تھی، اور ٹاؤن کمیٹیز جو ہیں یا میونسپل باڈیز جو ہیں اونلی دوز باڈیز کین لیوی ٹیکس اینڈ کلیکٹ ٹیکس فار میکنگ ایکسپینڈیچر on the projects that they had identified for the public, for the people of that particular local area. اب یہ تو پیریڈ تھا کہ 1958 سے 69 تک جو بیسک ڈیموکریسی کے تحت لوکل سیلف گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ کی گئی، اس کی تھوڑی سی اسٹرکچر آپ کو ایکسپلین کی کہ ٹاؤن کمیٹیز ہوتی تھیں، یونین کاؤنسلز تھیں، اور تحصیل کاؤنسل کے پاس ٹیکس لگانے کی پاورز نہیں تھی. اٹ واز اونلی دی میونسپل گورنمنٹ کمیٹیز ہو کوڈ ڈو اٹ. نا اس کے بعد جو ہے دیر از اے ہیوج گیپ، اور پھر 1977 سے 1988 تک ایک ہم لوکل گورنمنٹ کا پیریڈ پھر ہم دیکھتے ہیں. اور اس پیریڈ میں جو بیسک ڈیموکریسی کے تحت پاورز تھیں لوکل کاؤنسلرز کی، وہ ان کو زیادہ پاورز دی گئی. ڈیورنگ 1977 1998 they were given much more power as compared to the power given under the basic democratic system. اس کے علاوہ پھر دیکھتے ہیں کہ پھر ایک گیپ آ جاتا ہے 1977 اور 88 کے بعد. پھر دیکھتے ہیں کہ 1990 میں اور 1999 تک کوئی لوکل گورنمنٹ کا ایز سچ ایگزسٹنس نہیں تھا، لوکل گورنمنٹس ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں. لیکن اس دور میں جو حکومتیں تھیں ان کی یہ کوشش تھی کہ اس کو لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کو ریوائیو کیا جائے، بٹ وٹ ایور دیئر ایفرٹس اور اٹیمپٹس ور دے ور ویری اسپوریڈک، کوئی ایسی اس میں کنسسٹینسی نہیں تھی. سو وی اگین فائنڈ اے کائنڈ آف اے گیپ آف لوکل گورنمنٹ ڈیورنگ دس پیریڈ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ آرڈیننس کے تحت آپ دیکھیں کہ 1979 اور 1977 اور 88 کے دوران جو پیریڈ ہے اس میں ایک لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1979 کے نام سے پروملگیٹ کیا گیا،
اور اس 1979 کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے وہ تقریباً اس میں مور اور لیس ویسا ہی ہے، لیکن اس میں کچھ پاورز جو تھیں کاؤنسلرز کی وہ زیادہ ان کو دی گئی تھیں، اور فنکشنز جو تھیں لوکل گورنمنٹ نے پرفارم کرنی تھیں وہ اسی طرح سے تھیں، وہ جو فنکشنز جس طرح سے پریویس آرڈیننس جو تھا ڈیورنگ دا پیریڈ آف 58-69 وہی اس طرح سے فنکشنز وہی تھی لوکل گورنمنٹ کی. اس کی وجہ جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے اور آپ کو سلائیڈ میں اس کا پتہ چل رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ میں نہیں تو پاکستان میں اس کی جو روٹس تھیں وہ کیوں نہیں تھی، اور خاص طور پہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے. The existence of local government is not formally embodied in the constitution. تو اس کی وجہ شاید یہ ایک کہی جا سکتی ہے چونکہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو انویسیج نہیں کرتی ہے یا اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہیں دیتی ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ ایک بائی چوائس جو کہہ لیجئے کہ ڈفرینٹ رجیمز کا یہ رہی کہ اگر لوکل گورنمنٹ کی کمی کو محسوس کیا گیا تو لوکل گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کر دیا گیا، اور جہاں پر اس کمی کو محسوس نہیں کیا گیا وہاں پہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی جب ہم ہسٹری آف لوکل گورنمنٹس کو دیکھتے ہیں. پھر ہے کہ لوکل گورنمنٹس ان پاکستان ایگزسٹ انڈر دا سپرویژن آف ویریس پروونشل گورنمنٹ. اب پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو سپروائز کرتی ہیں، یعنی دے کم انڈر دی امبریلا آف دی پروونشل گورنمنٹ، اینڈ پروونشل گورنمنٹ کائنڈ آف they do not have a direct link with the federal government. It's the provincial government which gives umbrella and shape to the local government. تیسری چیز ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آف 1979 اینڈ اٹس امینڈمنٹس آر ان آپریشن دیز ڈیز. جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے یہ کچھ اس میں جو ہے تبدیلی لائی گئی ہے، اور اس میں مختلف پروونسز میں یعنی 1979 جو ہے کا آرڈیننس جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور بلوچستان میں 1980 کا جو ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی تھیں، وہ آرڈیننس جو ہے وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا گیا. تو اس میں سب سے جو اہم چیز بات بتانے کی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اگر وہ کانسٹیٹیوشن اس کو ہمیں گائیڈنس دیتی تو شاید یہ جو ہم ہسٹری آف لوکل گورنمنٹ دیکھتے ہیں اس میں جو وقتاً فوقتاً بریک آتا ہے تو شاید اس طرح کا بریک نہ ہوتا، یعنی بیچ میں جو گیپس ہیں وہ ہمیں نظر نہ آتے. اس کے علاوہ جو اس میں جیسے یہ کہا کہ پروونشل گورنمنٹس کی سپرویژن میں یہ رن کیا گیا ہے لوکل گورنمنٹس کو، اس کے علاوہ جو چیز سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈپٹی کمشنر کا آفس تھا وہ لوکل گورنمنٹس کو ایک طرح سے سپروائز کرتا تھا یا اس کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کرتا تھا. ہی واز دی پرسن جو لوکل گورنمنٹ لوکل کاؤنسلز یا لوکل کمیٹیز جو ہیں ڈسٹرکٹ لوکل کمیٹیز کو جو ہے اس کو وہ چیئر کرتا تھا. سو اس کے اوپر جو ایک لوکل گورنمنٹ کے کمیٹیز اور باڈیز جو تھیں مختلف لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، یونین کاؤنسل لیول پہ جو باڈیز ایگزسٹ کرتی تھیں ان کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ ایڈمنسٹریٹرز کا تھا. اب تھوڑا سا یہاں پہ اب یہ ایک بریف ہسٹری دیکھنے کے بعد کہ لوکل گورنمنٹ کی پاکستان میں ایک اتنی کنٹینیوٹی نہیں رہی، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2000 جو ہے وہ پرملگیٹ کیا گیا، اور اس کے تحت جو ایک کانسیپٹ جس کو شروع میں میں نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ ڈیولوشن کے نام سے، یعنی پاورز کو ڈیوالو کیا گیا فرام دی ہائر لیول ٹو دا لوور لیول. Now according to this devolution of powers یعنی powers were now given in which form. اب دیکھیں کہ اتنا جو پریویس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھے وہ اتنے زیادہ وسیع نہیں تھے کہنا چاہیے، یا اتنے الیبوریٹلی انہوں نے سسٹمز کو ڈیفائن نہیں کیا تھا. اس کے مقاصد جو تھے ڈیولوشن پلان بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور آرڈیننس اس میں جو پہلی چیز جس کو ڈیوالو کیا گیا دیٹ واز دی ڈیولوشن آف پولیٹیکل پاورز، یعنی جو پولیٹیکل پاور ہے اس کو لوئسٹ لیول پہ لانے کی کوشش کی گئی، اور اس میں 3 tiers الیکٹڈ لیڈرشپ ہیونگ ویژن مشن اینڈ گولز، یعنی 3 tiers کون سی؟ ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یونین کاؤنسل لیول پہ، یعنی ہر لیول کے اوپر جو ہے
وہ باڈیز ہوں گی اینڈ دے ول بی انڈیپینڈنٹ, دے ول ہیو دی پاور ٹو آل دا پاورز دیٹ ور ناٹ given to them, but the ability to raise resources and implement projects. دوسری چیز جو اس میں اہمیت رکھتی ہے ڈی سینٹرلائزیشن آف ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, اور اس میں ڈپٹی کمشنر کا جو آفس تھا اس کو انڈر دس پلان, ڈیولوشن پلان, اس کو ختم کر دیا گیا. اینڈ مور اٹانومی ٹو ڈسٹرکٹ اینڈ ڈپارٹمنٹس, اور ڈپارٹمنٹس جو جن کا ذکر پچھلے لیکچر میں بھی کیا گیا کہ ان ڈپارٹمنٹس کو 11-12 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لائن ڈپارٹمنٹس, ان کو زیادہ اٹانومی دی گئی. پہلے ڈپٹی کمشنر کے سپرویژن میں یہ ہوتے تھے, کام کرتے تھے, اب ان کو ایک طرح سے اٹانومی مل گئی. پھر اس میں جو چیز امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی ڈی کانسنٹریشن آف پاورز. ڈی کانسنٹریشن یعنی یہ ڈبیٹ جب یہ کورس میں بھی اس میں معلوم کیا کہ اسپیشلائزیشن ورسز جنرلائزیشن یا جنرلسٹ ورسز اسپیشلسٹ, اور اسپیشلسٹ وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے انجینئرز وغیرہ, اور جنرلسٹ جیسے کہا کہ اس ڈپٹی کمشنر کا ہولڈ جو ہے اس کو منیمائز یعنی ختم کیا گیا. چوتھی چیز جو تھی ڈیفیوژن آف دی پاور اتھارٹی نیکسس, اور اس میں کیونکہ پہلے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہوتی تھی اس کو ڈیفیوز کیا گیا, اور اس میں کوشش یہ کی گئی جو نیا آرڈیننس ہے اس میں کہ مانیٹرنگ بائی سٹیزنز اینڈ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز, civil society's involvement in development work, effective checks and balances. یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کمیونٹی جو ہے جس لیول پہ لوکل باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں ان 3 لیولز پہ جن کا ذکر کیا, تو اس میں کمیونٹی بورڈز بنائے گئے اور سٹیزنس کی مانیٹرنگ آن دا پروجیکٹس دیٹ آر ٹو بی امپلیمنٹڈ ایٹ دا لوکل لیول. پھر بہت ہی اہم چیز جو کسی بھی گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے یا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے, وہ ضروری ہے کہ اس کے پاس ریسورسز ہوں. اینڈ دیز باڈیز ور گیون دی پاور ٹو ٹیکس, ٹو ریز ریسورسز, ٹو جنریٹ ریسورسز, so that they are able to identify their projects, able to identify the needs at the local level, and should be able to implement those plans and programs which they have identified. یہ ایک بہت جو 5 ذکر جس کا کیا گیا, یہ ایک کرکس آف دی ڈیولوشن پلان یا ڈیولوشن یا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2000 کا, اٹس ریئلی دا ہارٹ اینڈ دی کرکس آف دا لوکل گورنمنٹ پلان. اب اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ ڈیولوشن اور لوکل گورنمنٹ یا لوکل سیلف گورنمنٹ, اس میں جو اہم چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی کام ہوتے ہیں گورنمنٹ میں یا لوکل لیول پر, سب سے پہلی جو جس چیز کی اہمیت ہے کہ تمام کام جو ہیں وہ لوکل لیول پر ہونے چاہیے, چونکہ اگر سٹیزنس کی کچھ نیڈز ہیں یا ان کی جو ضروریات ہیں ان کو لوکل لیول کے اوپر ہی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور لوکل گورنمنٹ کی اہمیت اس لیے بہت لوکل گورنمنٹس اہم ہیں کہ وہاں پر لوگ ان کو سپروائز کر سکتے ہیں اس کام کو. اگر ایک کوئی پروجیکٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی امپلیمنٹ ہوتا ہے تو مے بی لوگوں کی وہ ضرورت نہیں ہے. یہاں پر لوکل گورنمنٹ ایک تو پارٹیسپیشن کا ایلیمنٹ آتا ہے, ایک ڈیموکریٹک کانسیپٹس جو ہیں اس کی وہ اہمیت جو ہے وہ بڑھتی ہے. پھر یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, جو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو, دے آر اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل. It is the people who supervise because it is people's money. Therefore, they have the right to supervise those projects and make sure that the money is well spent, that there is a productive efficiency of the money that is utilized in the projects. So, آج جو ہم نے concept explain کیا ہے اس میں ڈیولوشن کا کانسیپٹ ہے کہ پاور کو ڈیولوشن کا مطلب کیا ہے. اس لیے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جب ہم ڈیولوشن کی بات کریں یا ڈیوالو پاور جو ہیں ڈیوالو ہوئی ہیں ان کی بات کریں یا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2000 کی بات کریں,
تو یہ چیز دے مین مور اور لیس دا سیم. سو ڈیولوشن از اے بگر کانسیپٹ ویئر ایز دا لوکل گورنمنٹ از اے مور اسپیسیفک اینڈ مائکرو لیول کانسیپٹ. تو آج ڈیولوشن کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. پھر ڈیفینیشن آف لوکل گورنمنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کیا ہے جہاں پہ رسپانسبلٹی ہے اینڈ دی ایبلٹی ٹو ٹیکس اینڈ امپلیمنٹ دوز پروجیکٹس. پھر جو بریف ہسٹری کو دیکھا ہے جو پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کی ہے اور اس میں جو گیپس ہیں اور جس مختلف اوقات میں جو لوکل گورنمنٹس آتی رہیں وہ کیا فنکشنز پرفارم کرتی تھیں اور جو 3 tiers آف گورنمنٹ ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. امید ہے کہ یہ آپ کو جو آج کا لیکچر ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو آپ کیونکہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہم سب کی ڈے ٹو ڈے لائف سے اس کا تعلق ہے اور کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو آپ اپنے علاقے کے لوکل ریپرزنٹیٹیو کو کوشچن کر سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے. تو اگلے لیکچر میں مزید اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے اور اس وقت تک خدا حافظ.